جانے اور رب کے محبوب جانے. آپ اور ہم کیا جان سکتے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو کیا علم عطا کیا, اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو کیا مقام, کیا شان, کیا رتبہ عطا فرمایا. یہاں بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑتی ہے, جیسے کہ عبید نے بھی ذکر کیا, کہ آج جب وہ کلپ دیکھی تو یقین مانے کہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک کلمہ گو انسان نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اتنی بے باکی سے بھی بات کر سکتا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اتنی بڑی بے ادبی اور اتنی بے باکی کے ساتھ اپنی زبان کو چلا سکتا ہے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے اس طرح سے باتیں کر سکتا ہے کہ انہیں پڑھنا نہیں آتا تھا, الیاذ باللہ, انہیں لکھنا نہیں آتا تھا. میں نے کہا کہ پڑھنا اور لکھنا تمہیں نہیں آتا, تم نے علم حاصل نہیں کیا, تم نے بات کو سمجھا ہی نہیں. تف ہے تمہاری زندگی پر, اور تف ہے تمہارے استادوں پر, اور تف ہے تمہارے شیوخ پر. اصل بات تو یہ ہے کہ ادب بڑے ہی سکھاتے ہیں. اگر بڑے ادب نہ سکھائیں تو بچوں نے بھی ادب نہیں سیکھنا ہوتا. آج اہل سنت میں آپ کو جو ادب نظر آتا ہے یہ ہمارے بڑوں نے ہمیں سکھایا ہے, ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے. تو لہٰذا آج آپ کو اہل سنت کی اگلی نسلوں میں بھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب نظر آئے گا. وہاں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی اسم گرامی بھی لینا ہو تو کہتے ہیں بشر تھے, اللہ کے نبی, اللہ کے نبی, اللہ کے نبی. کوئی القاب آپ کو حضور کے بارے میں وہ ادا کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. ہاں, اپنے شیخ کے بارے میں بات کرنی ہو تو حکیم الامت بھی کہہ دیں گے, استاد العلماء بھی کہہ دیں گے, استاد الفقہاء بھی کہہ دیں گے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آئے تو ان کے لبوں سے کوئی القاب بھی نہیں نکلتا ہے. تو یہی ہونا تھا جو آج ہم نے دیکھا. لیکن ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ ادب سکھایا. جن کے بڑوں نے نہ سکھایا تو آج ان کی اولادوں نے یہ کرتوت کر کے دکھائے. لیکن ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ ادب سکھایا تھا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کہ آپ کے دور میں کسی شخص نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جب یتیم ہونے کی نسبت کی تو اعلیٰ حضرت نے اسے بلایا اور کہا یہ تو نے کیا لکھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لکھ رہا تھا, کوئی القاب ہی ذکر کرتا, تو نے حضور کی طرف یتیم ہونے کی نسبت کر دی. تو وہ کہنے لگا حضور میں کیا کہتا, آپ ہی بتائیے. یہ اہل سنت اور یہ ہیں ہمارے بڑے کہ جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا ہے. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور آپ نے لکھا حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض رقاب امم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی علی کاشف الکرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی غنی عزیز جلیل خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس دیان العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المسک ممتنع الامثال کعبہ کے بدر الدجا طیبہ کے شمس الدہا شافع روز جزا دافع جملہ بلا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہیں ہمارے بڑے جنہوں نے ہمیں ادب سکھایا. اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا اگر آپ کی اور میرے کپڑے میلے ہو جائیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کپڑے گندے ہو گئے. کیا کہتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو زمین پر بھی بیٹھتے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت جب ہم اس حال میں دیکھیں تو کیا ہم یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اس لفظ کی نسبت کرنا, یعنی جو ہم اپنے لیے کہتے ہیں نا ہمارے کپڑے گندے ہو گئے, تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی طرف یہ نسبت کرنا اور یہ بات کہنا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لباس کی بے ادبی اور توہین ہے. تو کہا حضور کیا کہیں؟ پھر ہم کیا کہیں جب ہم دیکھیں نا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے کپڑوں پر آپ کے لباس پر مٹی لگی ہو تو ہم کیا کہیں؟ سنو ہمارے بڑوں نے ہمیں ادب یوں سکھایا, ان کے بڑوں نے نہیں سکھایا تو آج اولادوں نے یہی کرنا تھا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر تمہیں کہنا ہو تو یوں کہو کہ مٹی نے دامن رحمت میں پناہ لے لی ہے. یہ ہے ادب کا وہ قرینہ. وہ کہتا ہے امی, میں نے کہا اگر تمہیں پتہ نہیں تھا تو تمہیں پڑھنا تھا. امی کا معنی کیا ہوتا ہے تمہیں یہ نہیں پتا؟ ارے امی کا معنی اگر کسی عام شخص کی طرف کیا جائے, چلو میں یوں کہتا ہوں امی کا معنی تیرے باپ کی طرف کیا جائے تو کہا جائے گا جاہل تھا, تو کہا جائے گا ان پڑھ تھا, تو کہا جائے گا پڑھنا نہیں جانتا تھا, تو کہا جائے گا پڑھنے سے لاشعور تھا, ان پڑھ تھا, جاہل تھا, علم سے خالی تھا. جب عام شخص کی طرف
امی کے لفظ کی نسبت کی جائے گی تو ان پڑھ کہا جا سکتا ہے اور کہا جائے گا، لیکن جب اللہ کے نبیوں کی طرف اور بالخصوص امام الانبیاء کی طرف جب امی لفظ کی نسبت کی جائے تو معنی یہ نہیں ہوگا جو عام لوگوں کے لیے کیا جاتا ہے، بلکہ یہ نبی کی شان بن جاتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا وہ اس لیے کہ یہ وہ شان ہے کہ اللہ نے اپنے نبیوں کو بغیر استاد کے دونوں جہاں کا علم عطا کر دیا، بغیر استاد کے، بغیر کسی معلم کے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو ساری کائنات کا علم عطا فرما دیا۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ میں معلم کائنات بن کر جلوہ گر ہوا۔ کائنات کو علم ملا ہے تو در مصطفیٰ سے ملا ہے، لیکن میرے امام نے کہا نا، وہ شعر پڑھا کہ نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ اس لیے یہ جو ہوا ہمیں اس پر خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ ہماری ذات کی باری آئے نا تو ہم بہت شور شرابہ بھی کرتے ہیں اور آپے سے باہر بھی ہوتے ہیں، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس کی بات ہے تو لوگ کہتے ہیں ذرا ہلکے الفاظ بولو یار، یہ کیا بات کرتے ہیں؟ آپ نے اسے خنزیر کہہ دیا، کتا کہہ دیا۔ میں نے کہا خنزیر کہنا ہوئی اسے خنزیر کی توہین ہے، آپ کلپ سن نہیں سکتے۔ یعنی ایک ایمان گو کلمہ گو وہ الفاظ اپنے منہ میں لانے سے پہلے مرنا پسند کرے، کلیجہ منہ کو آ جائے۔ قرآن میں تحریف ہے، قرآن میں لفظ غلط لکھا ہے اور یہاں تک نہیں رکا بلکہ آگے بڑھ گیا، کہہ رہا اللہ نے بھی اسے ایسے ہی رہنے دیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان وہ انداز جس انداز سے اس نے اپنا تو پورا کلپ نہیں سن سکا، لیکن میں نے کسی سے پوچھا جس نے سنا، میں نے کہا مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں یہ پورا کلپ سن سکوں، اتنی بے باکی۔ اس نے مجھے بتایا اس نے یہ بات بھی کہی، اس نے یہ بات بھی کہی، اس نے یہ بات بھی کہی۔ تو لہٰذا یہ بات یاد رکھیں، بڑا پرفتن دور ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو دونوں جہاں کا علم عطا فرمایا، اور جس کو علم ملا ہے وہ در مصطفیٰ سے ملا ہے، کیونکہ میرے امام نے کہا تھا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے۔ تو مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم مرسلی پیدا ہوئے۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے باواز بولیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام